إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ گزشتہ ہفتے بھی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتلائی گئی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ کے خطبے میں بھی کچھ باتیں انہی آیت کریمہ کی روشنی میں بتلائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ اور بیچ والی نماز سے کیا مراد ہے؟ گزشتے ہفتے آپ کو تفصیل کے ساتھ میں بتلایا گیا کہ جمہور محدثین کے نزدیک یا جمہور مفسرین کے نزدیک صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ عصر کی، صلاۃ عصر یعنی عصر کی نماز ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے میں باادب کھڑے رہو۔ یعنی آپ کو بتلایا گیا کہ نمازوں کو قائم کیجیے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھیے، جو نماز کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، اور جن جن باتوں کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں انہی رہنمائی کے مطابق اپنی نماز کو ادا کیجیے۔ آپ کی نماز انشاءاللہ کارگر ہوگی، آپ کی نماز اللہ قبول فرمائیں گے، اور جس مقصد کے تحت آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نمازوں کو پڑھ رہے ہیں، اور نمازوں میں جو دعائیں اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں وہ دعائیں آپ کی قبول ہوں گی، لیکن بس شرط یہی ہے کہ آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز کو ادا کیجیے۔ نماز ایک عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی کام کو کرتے ہیں اور اس کام میں آپ کو بینیفٹ اور فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس کام کو بڑی دل جمعی کے ساتھ میں کرتے ہیں، خوب دل لگا کر کے کرتے ہیں، پورا وقت لگا کر کے کرتے ہیں اور پوری محنت کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ تو نماز آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔
اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ میں ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کو اپنی خشوع و خضوع اور کے ساتھ میں ادا کریں، کہ بڑی انہماک کے ساتھ اور بڑے لگن کے ساتھ میں ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اس نماز میں جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، بخشش کی، رحمت کی، مغفرت کی، رزق کی، دنیا اور آخرت میں عافیت جو ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو حاصل ہو جائیں، بس ہمیں خشوع اور خضوع کی درکار ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو، ہم وہ کون سا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ عام طور سے ہم جو لوگوں کے درمیان میں دیکھتے ہیں، یا ایک امام ہونے کی حیثیت سے اپنی مقتدیوں کے اندر میں جو ہم نمازوں میں جو غلطیاں اور جو ان کے اندر میں جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، وہ اس کا مشاہدہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آپ کو بتلایا جائے گا، تاکہ ہم سب اس کی اصلاح کر لیں، اور اصلاح کر کے کہ نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ وضو کیجئے تو بہت ہی بہترین طریقے سے وضو کیجئے، اور یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ نمازوں کے لیے جو وضو آدمی کیا کرتا ہے، ان وضو کو اگر اچھی طریقے سے کرے، ناگواری کے باوجود، ٹھنڈ لگ رہی ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے پانی کو ہاتھ لگانے کی، دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم وضو کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے وضو کرتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہونے کے باوجود بھی ہم اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رباط ہے۔ رباط کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آرمی، ایک فوج اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، بارڈر کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے وضو کے ذریعے سے ایک مومن ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے ٹھنڈ کے باوجود یا ناگواری کے باوجود، تو گویا کہ وہ اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو آدمی وضو کو اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا محافظ اور پاسباں نہیں ہے۔ وضو ساری عبادتوں کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ وضو پر رکھی گئی ہے، تو ہمیں اور آپ کو بتلایا گیا کہ وضو کو اچھی طریقے سے کیجیے، اور بڑے اچھے طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے اسی طریقے کے مطابق آپ وضو کیجیے، ناگواری کے باوجود اور تکلیف کے باوجود۔ اس کے بعد آپ کو جو چیز بتلائی گئی، ایک مزاج بنایا جا رہا ہے، ایک راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ کیسے آپ کے اندر میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ آپ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے تاکہ آپ کی جب نماز ہو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہی ہو۔ آپ کو سب سے پہلے یہ بتلایا گیا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں تو گھر سے وضو بنا کر کے آئیں، گھر سے وضو بنا کر کے جب آئیں گے مسجد کی طرف میں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گویا کہ آپ نماز ہی کی حالت میں ہوں گے۔ نماز آپ نے وہ گھر سے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے آپ نکل پڑے، تو جیسے آپ نے وضو بنایا اور گھر سے نکلے تو گویا کہ آپ نمازی کی حالت میں ہو گئے، نماز کی حالت میں آ گئے، آپ نماز کی پوزیشن میں آپ آ گئے۔ فرما رہے ہیں کہ اچھے سے کیسے وضو کیا جائے اور اچھے سے نہ کر اور وضو کرنے کی کیا وعید ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 60 نمبر کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور جلدی وضو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آواز لگائی اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جلدی وضو کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایڑیوں کے لیے ایک ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے کہ جو ایڑیوں کو سوکھا چھوڑ دیتے ہیں، جو ایڑیوں کو سوکھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے دوران میں ایک سوئی کے
ناکے کے برابر بھی اس کی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، خشک رہ جاتی ہے، تو وہ جگہ اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا، اور جب اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا تو اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جلدی سے وضو نہ بنائیں، بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ میں وضو بنائیں، تاکہ وضو کے جو اعضاء ہیں، جو پارٹس ہیں، وہ ذرہ برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے جلدی کی وجہ سے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک پارٹ تھوڑا سا بھی ایک دال کے دانے کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو وہ ہماری لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث بھی ہے، اور ہمارے نامکمل وضو کا باعث بھی ہے، اور ہماری نماز کو ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے آپ جلدی کے چکر میں اور رکعتوں کو پانے کی وجہ سے آپ جلدی وضو نہ کریں، اطمینان اور سکون کے ساتھ میں وضو کرو۔ اور یہ کہ جب آپ وضو کریں تو گھر میں وضو کریں، اور گھر سے وضو بنا کر کے نکلیں۔ گھر سے وضو بنا کر کے جب آپ مسجد کی طرف میں آئیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری 1506 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم 1506 نمبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آنے کی جو اس کی نیت ہوتی ہے صرف اور صرف نماز پڑھنے کی نیت ہوتی ہے، با جماعت نماز کو پڑھنے کی اس کی نیت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ جتنی دور سے چل کر کے مسجد میں آتا ہے اور جتنے اس کے قدم ہوتے ہیں، ان سارے کے سارے قدموں کے بدلے میں اس کے ایک درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، یعنی جس قدر اس کا قدم ہوگا اسی قدر اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے، ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی وہ قدم اٹھائے گا اور اسی قدم کے بدلے میں اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جس قدر اس کا قدم اٹھے گا، جتنا زیادہ اس کا قدم اٹھے گا، اسی قدر اس کا گناہ بھی معاف ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ یہ مت گھبرائیے، یہ مت پریشان ہوئیے کہ ہمارا گھر دور ہے، ہمارا مکان دور ہے، مسجد دور ہے، کیسے؟ یا آپ کو ترغیب دی گئی، آپ کو لالچ دیا گیا، آپ کو طمع بتلایا گیا کہ دیکھیے آپ جتنی دور سے چل کر کے مسجد میں آئیں گے اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور آپ کی گناہ خطا معاف کر دیے جائیں گے، آپ کی گناہ خطا معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم ان کا احساس کریں اور ان کو بتلائیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے پاس میں اپنا گھر بنانا چاہتے تھے۔ کیوں بنانا چاہتے تھے؟ تاکہ وہ جلدی سے مسجد میں آ سکے اور باجماعت نماز ادا کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دور جا کر کے اپنا گھر بناؤ، اور دور سے چل کر کے جب تم مسجد میں آؤ گے تو تمہارے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور مسجد میں آنے کا جو فائدہ یہ ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ ہدایت کے راستے پر ہوں گے، ہدایت کے راستے پر ہوں گے۔ ورنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے باجماعت نماز کو قائم کرنے کے لیے تو گویا کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت پر قائم رہیں اور ہدایت پر آپ کی وفات ہو، ہدایت پر آپ کی پوری زندگی بسر ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مسجدوں کو لازم پکڑ لیجیے۔ جب بھی آپ نماز کو پڑھیں بغیر کسی شرعی عذر کے، آپ مسجد میں اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھیں، الا یہ کہ آپ مسجد میں آئیں اور باجماعت نماز ادا کیجیے، تو انشاءاللہ آپ پوری زندگی ہدایت پر رہیں گے، آپ کی زندگی ہدایت پر بسر ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی وفات ہدایت پر ہوگی، آپ کی وفات بھی ہدایت پر ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زور دیتے تھے کہ آپ مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کیجیے، الا یہ کہ آپ کے پاس میں کوئی شرعی عذر ہو کہ جس کی وجہ سے آپ گھر پہ نماز ادا کیجیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اب آپ مسجد کے اندر میں داخل ہو گئے، مسجد کے اندر میں داخل ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ نماز ہی کے حکم میں رہتے ہیں، نماز ہی کے حکم میں، آپ ایک نمازی بنے ہوئے ہیں،
گویا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز والی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے صف کے جگہ میں آ جائیے، جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں صف میں، وہیں پر آ کر کے آپ نے نماز کو ادا کیجیے۔ جس قدر مقدر اللہ نے آپ کو دیا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، جب تک امام مصلی پہ نہ آوے تب تک کہ آپ نماز پڑھتے رہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قیمتی وقت میں سے ہے اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان جو بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا، اللہ اس کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے بہت ہی گولڈن وقت ہے، بہت گولڈن ٹائم ہے یہ نماز، یہ اذان اور اقامت کے درمیان میں، کہ آپ سویرے مسجد میں آئیں، صف والی جگہ میں بیٹھ جائیں، وہاں پہ اللہ سے خوب دعائیں کریں، جی بھر کے دعائیں کریں، دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائیاں اللہ سے مانگنی ہو مانگیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو مایوس اور نامراد نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ان وقتوں کو ضائع اور برباد مت کیجیے۔ آپ جب بھی مسجد میں آئیں اور آ کر کے صف والی جگہ میں آ جائیں اور وہاں کا آ کر کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے خوب جی بھر کر کے دعائیں کیجیے جب تک امام مصلی پہ نہ آ جائے۔ ایک تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جب تک اپنے صف میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پیچھے ایک فرشتہ آپ کے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہے، مسلسل دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اللہ کے معزز اور مقرب فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا مرتبہ والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ مرتبہ آپ کو نصیب ہو رہا ہے کس کے نتیجے میں؟ جب آپ مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے درجات کو اونچا کر دیا جاتا ہے۔ مسجد میں جب آپ آتے ہیں اور آ کر کے صف میں بیٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، نمازوں کو پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو پیچھے فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ۔ یہ مرتبہ آپ کو نصیب ہوتا ہے، یہ درجہ آپ کو ملتا ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ گویا کہ فرشتوں کی دعائیں لے رہے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر وہ جب واپس مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو گھر کی طرف آنے تک مسلسل نماز کے حکم میں رہتا ہے، یعنی اس کو مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے، مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف دے دیتا ہے تو پھر تو اس کا معاملہ گڑبڑا ہو گیا، پھر نہ تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے، نہ تو اس کے درجات کو بلند کیا جاتا، پھر نہ تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور نہ اس کو خشوع اور خضوع والی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تکلیف کیسے دیتے لوگ؟ صف میں بیٹھ کر کے کیسے تکلیف دی جاتی ہے؟ چنانچہ ایک روایت دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت میں 968 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ اذان اور اقامت کے درمیان، ابھی اقامت قائم نہیں ہوئی تھی، ابھی نماز قائم نہیں ہوئی تھی، کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں مختلف حلقہ، مختلف ٹولی اور مختلف جماعت بنا کر کے گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مختلف حلقوں میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہو؟ یہ لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے، یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو صف میں بیٹھ جائیں اور صف میں بیٹھ کر کے مسلسل اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، نہ کہ آپس میں ایک ٹولی بنا کر کے بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کریں، ہنسی مذاق کریں۔ آپ موبائل کا دور ہے،
آپ کو چاہیے کہ اگر آپ سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے موبائل کو آف کیجئے باہر میں جا کر مسجد میں داخل ہونے سے یا تو گھر میں موبائل رکھ کر کے آئیے، یا موبائل اگر لے کر کے آ رہے ہیں تو مکمل اس کو سائلنٹ کیجئے اور اس کو فلائٹ موڈ میں ڈالیے، یا اس کو مکمل طور سے اس کو آف کیجئے، اور آف کر کے تب جا کر کے آپ نماز کے اندر میں داخل ہوں۔ ہمارے یہاں معاملہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں لوگ مختلف ٹولی بنا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ دین کی باتیں کر رہے ہوں، آپ شریعت اسلامیہ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کو شریعت اسلامیہ کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو دین کی باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا حکم ہے کہ آپ اپنی فکر کیجئے اور اللہ سے اپنے لیے دعائیں اور استغفار طلب کیجئے، نہ کہ یہ مختلف حلقوں میں بیٹھ کر کے سوال جواب اور ادھر ادھر کی باتیں کیجئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ مختلف حلقوں میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام کیا کرے؟ کوئی ادھر ادھر کوئی ناجائز تو باتیں نہیں کرتے ہوں گے، کوئی لایانی باتیں تو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ مختلف ٹولی بنا کر کے مختلف حلقے بنا کر کے اذان اور اقامت کے درمیان میں نہ بیٹھا جائے، نہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صف کے بیچ میں آئیے اور صف کے بیچ میں آ کر کے اللہ کی عبادت کیجیے، یہ آپ کے اندر میں ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ ہم اپنے مصلیان کے درمیان میں جو چیز دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز کرنے کا حکم دیا وہ یہ کہ عموماً لوگ رکعت کو پانے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جلدی وضو بناتے ہیں، جلدی وضو بنانے کی وجہ سے پتہ نہیں ان کا وضو مکمل ہوتا بھی کہ نہیں، مطلب وہ جانے، اللہ بہتر جانے۔ اب اس کے علاوہ جو نماز میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے اندر میں اطمینان اور سکون نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دوڑ کر کے مسجد میں آتے ہیں، دوڑ کے مسجد میں آنے کی وجہ سے اور رکعتوں کو پانے کی وجہ سے ان کی سانس پھولتی رہتی ہے، ان کی سانس اوپر نیچے ہوتی ہے۔ تو جو آدمی اپنی سانس کو اوپر نیچے کرتا ہوا رہے گا اس کے اندر میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا؟ تو خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم السکینہ والوقار، کہ آپ کے اندر میں سکونت ہونی چاہیے، آپ کے اندر میں طمانینت ہونی چاہیے، آپ کے اندر میں وقار ہونی چاہیے، انتہائی نرم انداز میں چلتے ہوئے، اطمینان اور سکون کے ساتھ میں چلتے ہوئے آپ نماز کی طرف آئیے۔ اگر آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی آپ کو بتلا چکے ہیں نا۔ کیا بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اگر آپ کی جماعت چھوٹ جائے، جماعت ختم ہو جائے، تب بھی اگر آپ وقار اور سکون کے ساتھ میں مسجد میں آتے ہیں با جماعت نماز کو قائم کرنے کے لیے، تو آپ کو انشاءاللہ پوری جماعت کا ثواب ملے گا، گرچہ جماعت کے ساتھ نماز ختم ہو چکی ہے، پوری جماعت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ لیکن آپ جماعت کو پانے کے چکر میں آپ جلدی مت کیجیے، اطمینان اور سکون کو مت ضائع و برباد کیجیے، بلکہ آپ کے اندر میں سکون اور اطمینان ہونی چاہیے۔ چنانچہ حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں لوگ اس طرح سے چلنے، ان کی اس قدر زور سے چل رہے ہیں کہ باقاعدہ ان کی آواز آ رہی ہے، دھمک کی آواز آ رہی ہے، چلنے کی آواز آ رہی ہے، بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے فرمایا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری 635 نمبر کا معاملہ ہے، حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر میں آپ کی نماز کے اندر میں خشوع اور خضوع ہو، دیکھیے کیسی رہنمائی فرما رہے ہیں، کیسی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان کی احادیث کو بالائے طاق رکھ کر اور اٹھا کر کے جلدی نماز ادا کرتے تو معاف کیجیے، آپ کا نماز کا محافظ اللہ ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیسے اور کس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کے ساتھ میں آؤ، نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں ادا کرو، جو رہ جائے اسے بعد میں ادا کرو۔ عموماً ہمارے یہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کر چکے، اب وہ کوئی دوسری سورت پڑھ رہے ہیں،
اب ظاہر سی بات ہے دوسری صورت کب ختم ہوگی کب ختم نہیں ہوگی وہ امام صاحب بہتر جانتے ہیں. اب ہمیں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے وضو کو ختم کرنے سے پہلے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں. امام صاحب رکوع میں چلے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کی رکعت پانے کے چکر میں جلدی وضو کرتے ہیں, جلدی وضو کرتے ہیں, اور جلدی وضو کرنے کے بعد جب آپ رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کہاں چلے گئے, رکوع میں چلے گئے. اب آپ کھڑے ہوئے ہیں سورہ فاتحہ مکمل کر رہے ہیں. امام صاحب اور دیگر جو حضرات جو ان کے پیچھے مقتدی ہے وہ سب کے سب رکوع میں ہیں. اب آپ کھڑے ہوئے ہیں سورہ فاتحہ جلدی پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ کو رکعت پوری مل جائے, آپ کو رکعت پوری مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے اماموں کی اقتدا کرو. امام اسی وجہ سے بنایا گیا ہے تاکہ تم اس کی اقتدا کرو. امام صاحب رکوع میں ہیں اور آپ کھڑے ہو کر کے جلدی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کو مکمل کر رہے ہیں, تو گویا کہ آپ نے امام کی اقتدا کہاں کی؟ کون سی اقتدا آپ نے کی؟ کوئی اقتدا آپ نے امام کی نہیں کی. جب آپ نے اپنے امام کی اقتدا نہیں کی تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اور جب آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو آپ کی نماز کے اندر میں خشوع اور خضوع کیسے پایا جائے گا؟ کیسے حاصل ہوگی خشوع اور خضوع نماز؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر میں سکون اور اطمینان ہونی چاہیے. آپ جلدی وضو مت کیجیے, انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ میں وضو کیجیے. جانے دیجیے امام صاحب کون سے حصے میں ہے پارا کرت کے امام صاحب رکوع کریں یا سجدہ کریں. ہمارے لیے تو حکم یہی ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ میں جا کے نماز ادا کریں. تو لہٰذا ایسا مت کیجیے, ایسا مت کیجیے. آپ وضو کیجیے مکمل اطمینان کے ساتھ میں, اور اس کے بعد اگر امام کے ساتھ میں رکوع آپ کرت ملتی ہے تو ملتی ہے, نہیں ملتی ہے تو جس امام جو پوزیشن میں ہو, چاہے رکوع میں ہو, چاہے سجدے میں ہو, چاہے جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں یا تشہد میں بیٹھے ہوں, آپ فوراً اسی پوزیشن میں آ جائیے. انشاءاللہ آپ کو پوری جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ چند باتیں ہیں نماز میں اندر میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو. اور بھی بہت ساری رہنمائیں اور بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور خضوع کے تعلق سے فرمائی ہیں. انشاءاللہ آپ کو جمعہ کے اگلے خطبے میں اور بھی باتیں بتلائی جائیں گی کہ آپ کی نماز کے اندر میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوں, خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوں. ایک بات اور جان لیجئے, ہم گزشتہ ہفتے آپ کو بتلاتے ہوئے آئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت کے روشنی میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسان تو یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان تو یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو تو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم کو یہ احساس نہ پیدا ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اپنے اندر میں یہ احساس پیدا کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. کوئی حی لا یموت, کوئی مالک الملک ہے, کوئی رب العالمین ہے جو آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے, جو آپ کی ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے, جو آپ کی ایک چیز پہ پکڑ رکھے ہوئے ہے, جو آپ کی زبانوں پر قادر ہے, جو آپ کے ہاتھوں پر قادر ہے, جو آپ کے پیر پر قادر ہے, جو آپ کے حرکات و سکنات کو اچھی طریقے سے مشاہدہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے آپ کو. تو آپ صرف نماز میں یہ مت خیال کیجئے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, بلکہ دنیا کی زندگی کے تمام معاملات میں آپ یہ نظر رکھیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. چاہے آپ چھپ کر کے گناہ کر رہے ہوں, چاہے آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہوں, چاہے زبان سے آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہوں, چاہے آپ زبان سے کسی کی غیبت کر رہے ہوں, آپ کو یاد رکھنا چاہیے کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی سنے نہ سنے, اللہ وحدہ لا شریک ہے جو آپ کی ہر ایک باتوں کو دیکھ رہا ہے اور مقرب فرشتے آپ کی ہر ایک باتوں کو لکھ رہے ہیں. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی سورہ قاف میں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کچھ بھی تم اپنی زبان سے نکالتے ہو, جو کچھ بھی تم اپنی زبان سے کہتے ہو, وہ سارے کے سارے الفاظ, وہ ساری کی ساری باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے وہ فرشتے جو آپ کے کاندھوں پر متعین ہیں سب نوٹ کر رہے ہیں, ایک ایک الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں. آپ کے اللہ کے وہ فرشتے جو آپ کے کندھوں پر متعین ہیں ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت آپ کے حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں. کہاں کس سرزمین پر کس جگہ پہ بیٹھ کر کے کس وقت میں, کون سے دن میں, کون سی تاریخ میں, کس بیک گراؤنڈ میں, کون سے لمحات میں,
کہاں کیسے کون سا گناہ کتنا گناہ اور کتنے سارے باتیں، وہ ساری کی ساری باتیں لفظ بلفظ ذکر ہے فرشتے۔ یہ سوچئے جس طریقے سے آپ نماز میں یہ خیال کریں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کے ہر معاملات میں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز ہم کو آپ کو یہ سیکھ دیتی ہے، نماز آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں یہ کہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید کے اندر میں کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ میں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، چاہے تم پاتال کوٹری میں کیوں نہ ہو، چاہے ایک دم ایک کوٹری میں کیوں نہ تم ہو، وہاں پر اگر چھپا کے تم گناہ کر رہے ہو تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نماز ہم کو یہ سیکھ دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے جب آپ نمازوں کو قائم کیجئے تو ایک سیکھ لے کر کے جائیے، ایک سبق لے کر کے جائیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جب نماز سے فارغ ہو جائیے تو ہمیشہ ہر وقت یہ خیال کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ آپ کو نماز میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ جو فرشتے آپ کی نماز میں آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے وہی فرشتے آپ کے لیے ہر ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یہ نماز خشوع اور خضوع ہے۔ جب آپ اس قدر نمازوں کو ادا کریں گے تو آپ کی زندگی میں نماز کا ایک اچھا فائدہ ملے گا۔ جب آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر بالکل نماز کے عین مطابق ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بار بار اس بات پر زور دیتے تھے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں ادا کیجیے۔ نماز آپ کے سارے مسئلے کا حل ہے، سارے مسئلے کا حل ہے۔ شرط کیا ہے؟ خشوع اور خضوع۔ اس لیے نمازوں کے اندر میں خشوع خضوع اور پیدا کرنے کی جو اللہ سے دعا کیجیے اور انہی رہنمائی کے مطابق نماز کو خشوع خضوع بنائیے جو رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ انہی سب باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین تیرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور خشوع اور خضوع نماز کے ساتھ ادا کرنے کی جو رہنمائی فرمائی ہے، جو ہدایت دی ہے، اے اللہ ہمیں اسی ہدایت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ العالمین جو اپنے رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں العالمین تو ان کے جد و جہد میں کامیابی عطا فرما۔ العالمین جو اپنے جائز مقاصد کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں العالمین تو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری مدارس اور ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ اور ہمارے دعات کی حفاظت فرما۔ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں العالمین خصوصاً ہندوستان کے اندر میں ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہماری مدارس پر پابندی اور بین لگایا جا رہا ہے۔ العالمین تو ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی سب کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ممبر پر، العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری مساجد اور ہماری مدارس کی حفاظت فرما۔ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.